الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى في مقام آخر: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر حضرات معزز سامعین کرام، اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو ایک عظیم ذات مقدس میں پیدا فرمایا. اس ذات مقدس میں پیدا ہونے کے خاطر تمام انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ و تسلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرتے تھے. صلاۃ و سلام کے مستحق میرا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ ہم تمام لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم کی طرف رہنمائی فرمایا ہے. حضرات، خطبے کے اندر جو آیات آپ حضرات کے خدمات نے پیش کیا، جس کے آغوش میں بہت سارے عنوانات و آیات لیے ہوئے ہیں. سب سے پہلے ایک اللہ اور اس کے رسول کے بلاؤ پر حاضر ہونا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے انسان و جنات کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تیسری آیت جو ہے مساجد کے سلسلے میں ہے. آج حالات کے اعتبار پر بھی اس عنوان پر بات کرنا بے حد ضروری ہے. سب سے پہلے ہم امت محمدیہ علیہ صاحبینہ علیہم الصلاۃ و تسلیم کو چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بلاؤ پر حاضر ہو جائیں، چاہے وہ میدان جہاد کیوں نہ ہو، چاہے اور دین کے کارناموں کے طرف کیوں نہ ہو، چاہے نیکی اور بھلائی کے طرف کیوں نہ ہو. اللہ کے ہر حکم پر مسلمان لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جانی چاہیے. جب بندہ یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے درجات کو، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، درجات کو بلند فرماتا ہے. بندے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب کر لیتا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے بلاؤ پر حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات ربانی سے مال مال بھی کیا ہے.
حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ مکۃ المکرمہ میں اور ان دشمنان اسلام کے فوج میں جب بھی رات کے تنہائیوں میں کیوں نہ ہو، دن کے اجالے میں کیوں نہ ہو، جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا بلاؤ آتا، تمام کاموں سے علیحدہ ہو کر کے اللہ اور اس کے رسول کے بلاؤ پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے تھے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے مبارکہ میں حضرات صحابہ نماز پڑھتے، اللہ کے نبی آواز دیتے، بلاتے، نماز توڑ کر اللہ کے نبی کے بول پر لبیک کہتے ہوئے حضرات صحابہ اکرام حاضر ہو جاتے تھے۔ بعد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ نماز کی حالت میں نماز نہیں توڑا جائے گا، کسی کے بول پر جو ہے لبیک کہتے ہوئے حاضر نہ ہونا چاہیے، لیکن اتنا شوق تھا حضرات صحابہ کے اندر، اللہ کے رسول بلاتے حاضر ہو جاتے تھے۔ اور ایک واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، پھر تازہ ہو جائے ہمارا ایمان۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوانی کی حالت، نکاح ہوتا ہے، رات میں اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات گزار رہے ہیں۔ رات کا آخری حصہ جب آیا، اللہ کا منادی اعلان کیا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، آؤ میدان جہاد کی طرف۔ کفر نے اسلام کو للکارا ہے، تو حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ، رات میں پہلی رات ہے، نئے نوشہ ہے، دلہا ہے، آرام کر رہے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے منادی کا آواز کان میں حضرت حنظلہ کے آئی، اپنی بیوی سے علیحدہ ہو گئے۔ دل میں یہ ارادہ ہو رہا ہے کہ میں ناپاک ہوں، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارا ہے۔ اتنے میں پھر یہی اعلان آتا، آؤ اللہ اور اس کے رسول کے بلاؤ پر میدان جہاد کی طرف، کفر نے اسلام کو للکارا۔ اب یہاں پر حضرت حنظلہ غسل کو بھول گئے، بیوی یہ پورا قصہ دیکھ رہی ہے، باہر نکل گئے، بیوی نے بھی پیچھا کیا، جا رہے ہیں حضرت حنظلہ۔ بیوی نے پکار کر کے کہا، اے میرے سرتاج، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حنظلہ نے کہا، مجھے جانے دو۔ اے میرے سرتاج، بتاؤ تو صحیح، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حنظلہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا آیا ہوا ہے، اور جو ہے کفر نے اسلام کو للکارا، حق و باطل کے درمیان ٹکراؤ ہے اور جنگ چلنے والی ہے۔ تو اس وقت حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا، اے میرے سرتاج، آپ جا رہے ہیں، واپس لوٹ کر نہ آنا، کیونکہ آپ جو جا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بلاؤ پر حاضر ہو رہے ہیں، میدان جہاد کی طرف جا رہے ہیں، واپس لوٹ کر نہ آنا، اللہ کے راہ میں شہید ہو جانا، انتقال ہو جانا، اور واپس گھر نہ لوٹنا۔ میں صبر کرتی ہوں، اور صبر کرنے میں حضرت حاجرہ سے کم نہیں ہوں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے بلائے گا، کہاں وہ ایک رات کی دلہن، میں اس وقت بڑی شان اور فخر کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گی۔ اے میرے سرتاج، آپ جائیے میدان جہاد کی طرف۔ اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں آئے، اور وہاں پر جنگ شروع ہوئی۔
حضرات صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ دشمن کو مار رہے ہیں، دشمن ان کو مار رہا ہے۔ حضرت حنظلہ زخموں سے چکنا چور ہے، گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا، اور میدان جہاد میں ایک طرف گرتے ہوئے دیکھا اور میدان جہاد میں دم توڑتے ہوئے دیکھا۔ جہاد کے بعد، جنگ کے بعد جب شہداء کے لاشوں کو جمانے کا حکم ہوا، اب شہداء کے شہیدوں کے لاشوں کو جمایا جا رہا ہے، لیکن حضرت حنظلہ کی لاش غائب ہے۔ حضرات صحابہ پریشان ہیں، اللہ کے نبی سے جا کر عرض کیا رسول اللہ، ہم نے حضرت حنظلہ کو دشمن کو مارتے ہوئے دیکھا، دشمن ان کو مارتے ہوئے دیکھا، ان کے جسم پر جو ہے زخم آئے ہوئے تھے، دم توڑتے ہوئے ہم نے دیکھا، لیکن حضرت حنظلہ کی لاش میدان سے غائب ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی اور حضرات صحابہ نے دیکھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش آسمان سے زمین پر اتاری جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ اکرام پریشان ہوئے اور اپنے گھر والی کو بلا کر بھیجا تو عرض کرنے لگی، پورا حال بیان کرنے لگی، یا رسول اللہ میرا شوہر جو تھا وہ جنبی تھا اور جو ہے اس پر غسل فرض تھا، جیسے ہی آپ کے منادی کا آواز سن کر لبیک کہتے ہوئے میدان جہاد کی طرف آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، شہداء کو بغیر غسل کے دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی کہ حضرت حنظلہ کو جو ہے ناپاکی کی حالت میں دفن کیا جائے۔ حضرات ملائکہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بلا کر جو ہے ان کو غسل کرا کر کے زمین پر اتارا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے بلاؤ پر بندہ لبیک کہتا وہ حاضر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح سے اجر و ثواب عطا فرماتے، انعامات ربانی سے مالا مال فرماتے۔ آج ان جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ضرورت جو ہے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی اذان کے آواز پر ہم حاضر ہونے کی ضرورت ہے۔ آج میں اذان کے متعلق کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے خدمات میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے اذان کی اہمیت کو جان لیجیے۔ جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ آگ، ہوا، پانی اور مٹی جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، اور اذان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان تمام طاقتور چیزوں سے بھی بڑھ کر مالک الملک ہے اور اس اللہ کی بڑائی ہے، اور ان تمام دنیا کے اندر ان تمام مخلوقات پر کسی کی حکومت چلتی ہے وہ اللہ کی چلتی ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذان کی فضیلت میں سیرت نگاروں نے احادیث کے اندر لکھا ہے، جس محلے میں، جس شہر میں اذان دی جاتی ہے، اذان کی آواز گونجتی ہے، شیطان وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ اور اسی کے لیے احادیث کے اندر آتا ہے، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اس کے جواب میں۔ مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تم بھی کہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہو۔ مؤذن جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتا ہے تم کہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اس لیے کہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، ہمارے دل میں نماز کا شوق ہو جائے، ہم مسجد کی طرف، اللہ کے یہاں سجدہ کرنے کی طرف چل پڑے۔
اذان کے اذان کا جواب جو دیتا اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی مغفرت کے وعدے رکھا ہے۔ جب مؤذن اذان مکمل کر لیتا ہے اور سننے والا دعا پڑھتا، اللہ تعالیٰ نبی کی شفاعت اس کو عطا فرماتے ہیں، مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور جس شہر جس محلے میں اذان دی جاتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہ ان کلمات، یہ اذان اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں حضرات صحابہ اکرام کا مجمع زیادہ نہیں تھا۔ اب حضرات صحابہ اکرام کا مجمع بڑھنے لگا، بلانے میں دقت ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرات صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ کسی نے کوئی بات کہی کہ اذان نماز کے وقت میں ایک جھنڈا لہرایا جائے، لوگ اسے دیکھ لیں گے اور دیکھ کر دوسروں کو بتائیں گے، پھر مسجد میں جمع ہو جائیں گے۔ اور کسی نے ڈنکا بجانے کے لیے کہا، کسی نے اور بات بتائی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرات صحابہ اکرام کے اندر اس وقت مشورہ طے نہیں ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر سو گئے، یہی فکر میں تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، خواب میں اور بیداری کے درمیان میں دیکھا کہ کوئی ان کو اذان کے ایک کلمات سکھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے مجھے کوئی یہ اعلان سکھا رہے تھے، یہ کلمات سکھا رہے تھے۔ اس کے بعد 20 دن چل کر حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر کوئی مجھے بھی یہی بات بتا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا پھر تو حضرت زید نے جو خواب دیکھا ہے، جو کلمات کہے ہیں وہی کلمات آج سے اعلان ہو۔ اے عمر جائیے کہ حضرت زید سے فرمایا، زید جائیے کہ حضرت بلال سے کہیے کہ وہ اذان دے۔ یہ اذان اس وقت مقرر ہوئی، یہود و نصارہ اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کا ان کے عبادت گاہوں کے وقت پر ان کے اعلانات علیحدہ تھے۔ جب یہ اعلان اذان کا مقرر ہوا تو اللہ کے نبی نے اس کا ترجمہ فرمایا اور بتایا کہ جس شہر جس محلے میں اذان دی جاتی ہے وہاں پر وبا دور ہو جاتی ہے۔ حضرات علماء نے یہاں تک کہ لکھا ہے کسی کے گھر وبا ہے وہاں کھڑے ہو کر کے اذان دے دیا جائے، وہاں سے وبا بھاگ جاتی ہے، جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اب یہ اذان، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے اور ہمارے لیے کامیابی اور فلاح کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا آؤ نماز کی طرف، آؤ آپ کی کامیابی کی طرف۔ اور سیرت نگاروں نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اذان جو ہوتی ہے اس کی قدر کرنے سے بھی بڑے بڑے مغفرت کے وعدے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک لوہار تھا، جیسا کہ ہمارے یہاں پر بھی ایک بھٹی ہوتی ہے، کولمی ہوتی ہے جو لوہے کو گرم کیا جاتا ہے، تھپکا جاتا ہے۔ وہ لوہار لوہے کا کام کیا کرتا تھا، حضرت امام احمد بن حنبل کے پڑوس میں تھا۔ انتقال حضرت امام احمد بن حنبل کا بھی ہو گیا، اس لوہار کا بھی ہو گیا۔ کسی اللہ والے ایک بڑے محدث نے خواب میں دیکھا کہ وہ لوہار حضرت امام احمد بن حنبل کے درجے میں ہے۔ وہ محدث بڑا پریشان ہو گیا، تو یہ تو لوہار ہے، وہ تو اللہ والے ہیں، امام ہیں، ان کے درجے میں وہ کیسے چلے گیا؟ یہ محدث دوسرے لوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کے گھر کے حالات کیا تھے، ان کے گھر سے معلوم کرے۔
جب ان علماء اس لوہار کی بیوی کے یہاں پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتائے کہ آپ کا شوہر کا حال کیا تھا، اس لوہار کی بیوی نے کہا میرا سرتاج جو تھا دن بھر محنت کرتا تھا، نماز پڑھتا، روزہ رکھا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔ تو ان محدثین نے پوچھا اور کوئی عجیب بات؟ تو اس وقت اس لوہار کی بیوی نے کہا دو باتیں عجیب ہیں، ایک جو ہے دن بھر تھک کر رات میں ہم گھر کے اوپر کے حصے میں سوتے، حضرت امام احمد بن حنبل گھر کے اندر گھر کے جو ہے تلاوت کرتے وہ سنا کرتا، اور تھکا ہوا اٹھ کر بیٹھ جاتا اور یہ تمنا کرتا کاش مجھے بھی کوئی سہارا ہوتا، میرے بچے زیادہ ہیں، کچھ کماتا اور میں اللہ کی عبادت قرآن مجید جیسا حضرت امام احمد پڑھ رہے میں بھی پڑھ لیتا، یہ تمنا کیا کرتا تھا۔ دل میں تمنا کرنے سے بھی بڑے بڑے درجات ہیں۔ بنو اسرائیل میں قحط پڑ گیا تھا، ایک آدمی نے چلتا ہوا آگے نکلتا ہے، ایک بڑا مٹی کا ڈھیر نظر آتا ہے، اس کے دل میں ارادہ ہوتا ہے کاش اس مٹی اس ریت جتنا ڈھیر اتنا میرے پاس آٹا ہوتا تو میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فوراً کہا کہ اس کے نام اعمال میں اس ڈھیر کے برابر آٹا صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب لکھا جائے۔ ارادہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب لکھ رہا ہے۔ بہرحال لوہار کی بیوی نے کہا دوسری بات یہ تھی میرا شوہر جب بھی کام کرتا، جب اذان کی آواز اللہ اکبر کہہ کر آواز آتی، اس کے ایک ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا اور نیچے لوہا ہوتا، وہ مارنے کے لیے جب اللہ اکبر کا اذان کا آواز سن لیتا اس ہتھوڑے کو بند کر دیا کرتا تھا۔ تو ان محدثین نے فرمایا کہ اذان کا ادب کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درجے میں رکھا ہے۔ اب سوچئے کہ محنتی آدمی ہے، اذان کا اہمیت، اذان کی جو سنتے ہی اس نے اہمیت دی اذان کو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ درجہ عطا فرمایا۔ اور آگے آئیے، آج اذان چل رہی ہے، ہم دنیاوی کاموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آج اذان کا آواز ہمارے کانوں میں آئے تو آج ہم لوگوں کو ڈسٹرب ہے، لیکن اذان کے آواز پر اس کا ادب و احترام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے بڑے بڑے عالموں کو، بڑے بڑے ولیوں کی مغفرت کر کے رکھا ہے اذان کا ادب کرنے کی بنیاد پر۔ اب حضرات جانتے ہیں زبیدہ خاتون ایک اللہ والی، ان کا تقوی، ان کی طہارت اور بڑی اللہ والی ہے اور ولیہ انسان ہے۔ جب انتقال ہو گئی، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ہے زبیدہ آپ کو اللہ تعالیٰ، آپ کا کون سا عمل اللہ کو پسند آ گیا؟ تو حضرت زبیدہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، میرے ذکر و اذکار، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی طرف نظر بھی نہیں کیا۔ لیکن حضرت زبیدہ فرماتے ہیں لیکن میں ایک چھوٹا سا عمل کرتی تھی جس کو بڑا اجر نہیں سمجھا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دیا، میرے درجات کو بلند کر دیا۔ پوچھا وہ کون سا عمل ہے؟ حضرت زبیدہ نے کہا میں جب گھر میں رہتی، گھر میں اذان کی آواز سنے کان میں آ جاتی، میرے سر پر دوپٹہ ہوتا، پھر بھی اذان کی آواز سن کر میرے دوپٹے کو میں سیدھا کرتی تھی۔ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ میرا اتنے بڑے نیکیوں کو نہیں دیکھا، اتنا بڑا میرے جو عبادات میں نے کی اس کو نہیں دیکھا۔
ایک چھوٹی سا جس کو میں بڑا اجر و ثواب نہیں سمجھے، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے میری تمام جو ہے گناہوں کو معاف کر دیا، اور مجھے جو ہے اس عمل کی بنیاد پر جنت الفردوس عطا فرمائی۔ اب سوچئے، جس کو ہم کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرما رہا ہے۔ اور ایک اللہ والے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک مزار پر، ایک قبرستان میں قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اِسال کر رہے ہیں۔ اِسال کرتے کرتے ایک آواز آئی ٹک ٹک کہہ کر، تو اللہ والے تھے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے سوچنے لگے شاید کوئی قبر میں یا کوئی موذی جانور، سانپ وغیرہ مردے کو تکلیف دے رہا ہوگا، سراغ بنا کر کے جھانک کر دیکھتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ہوش اڑ جاتی ہے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس قبر میں وہی گاؤں کی ایک نوجوان لڑکی جو انتقال ہو کر چند ہی دن گزرے تھے، اور جو ہے اس کے منہ کے پاس ایک ڈھالی ہے جس سے 3 انگور لگے ہوئے ہیں، اور درمیانی انگور پھٹتا ہے، اور اس جو قبر میں لیٹی ہوئی سوئی ہوئی انتقال ہوئی نوجوان لڑکی، اس کے لب کھولتے ہیں، وہ انگور کا رس اس کے لبوں میں پڑتا ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے، تو گھر پہنچتے ہیں، اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں یتیم تھی، اس کا کوئی باپ نہیں تھا، جانتے ہیں بیمار تھی۔ ماں کے پاس آ کر کے سوال کرتے ہیں، اے ماں بتا تیری بیٹی کا وہ کون سا عمل تھا حالانکہ یتیم تھی؟ تو اس وقت جو ہے مولانا یوسف علیہ الرحمہ کو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مائی کہتی ہے، حضرت کیا بتاؤں، میری بیٹی جو تھی بچپن میں تھی وہ بیمار تھی، جوانی کے حالت میں تھی وہ بیمار تھی، اور اس کو جو ہے میں خود پیشاب پاخانہ کراتی تھی، اور بات چیت کرنے کی طاقت اور استطاعت اس کے اندر نہ تھی۔ جب بھی اسے پیشاب پاخانے کی ضرورت ہوتی، میں اپنے کمر پر سہارا دے کر اس کو لے جا کر پیشاب پاخانہ کرا کر کے لے آتی تھی۔ حضرت یہ بچی کون سا عجیب عمل کر سکتی ہے؟ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مائی آپ سوچئے کہ اس کا کون سا عمل ہے؟ تو اس وقت وہ بڑھیا مائی کہتی ہے، مولانا ایک مرتبہ ایسا ہوا، مغرب کا وقت تھا، جب اس کو پیشاب کی ضرورت ہوئی، مجھے اشارہ کیا، میں نے اس کو اپنا سہارا دے کر حمام خانے میں لے گئی، اور اس وقت جو اذان ہونے لگی، میں خود اس کو حمام خانے میں چھوڑ کر بازو تھی۔ میری بیٹی جو چلنے کی طاقت نہیں تھی، بولنے کی استطاعت نہیں تھی، حضرت میری بیٹی چھلانگ لگا کر اٹھ کر میرے پاس آ کر میرے سینے سے لگ گئی۔ میں نے پوچھا، بیٹا تو کیسے آ گئی؟ میں خود تو جو ہے چند لمحے پہلے، چند سیکنڈ پہلے تجھے حمام خانے میں چھوڑا، اب تو اچانک کیسے؟ میری بیٹی نے کہا، اے مائی یقیناً میں بیمار تھی، جب میں پیشاب خانے میں پیشاب کر رہی تھی، اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن نے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، میں دل ہی دل میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، یا اللہ
تو مجھے یا تو موت دے دے یا تو طاقت دے دے، کیونکہ میں یہاں بیٹھ کر بیت الخلاء میں استنجا خانے میں تیرا نام سن رہی ہوں، یہ بے ادبی مجھے پسند نہیں ہے، یا تو مجھے جان دے دے یا تو مجھے طاقت دے دے۔ مولانا یوسف علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ وہ نوجوان لڑکی جو اذان کا ادب کا جو دل کے اندر تڑپ رکھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قبر میں اس کے منہ کے پاس انگور کا رس اس کے لبوں میں نتھار رہا ہے، لبوں میں ڈال رہا ہے۔ سوچئے کہ اذان کے ادب پر اللہ تعالیٰ نے یہ مغفرت کے وعدے رکھے ہیں۔ آج اذان کا جنازہ ہم نکال رہے ہیں۔ آج نوجوان طبقہ، بچہ کیوں نہ ہو، نوجوان کیوں نہ ہو، بوڑھا کیوں نہ ہو، ماں کیوں نہ ہو، بہن کیوں نہ ہو، یہاں اللہ اکبر کے اذان کی آواز آ رہی، وہاں موبائل چل رہا ہے۔ یہاں اذان کی آواز آ رہی ہے، ماں اور بہنیں گھر میں ٹی وی چلا رہے ہیں۔ یہاں اذان کی آواز آ رہی ہے، غیبت چل رہی ہے۔ یہاں اذان کی آواز سن رہے ہیں، کوئی احساس نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ادب نہیں ہے۔ آج کوئی باپ اپنے بیٹے کے روک نہیں سکتا کہ اذان ہو رہی ہے، موبائل بند کر، اذان ہو رہی، ٹی وی بند کر، اذان ہو رہی، بات چیت بند کر، اذان ہو رہی، غیبت بند کر۔ کوئی باپ، کوئی بڑا بھائی یہ کہنے کی طاقت اور جرأت نہیں ہے۔ اذان ہونے پر ایک وقت تھا ماں اور بہنیں کپڑا ڈالا کرتے تھے، آج حالت کیا ہے؟ اذان ہو رہی، اگر موبائل دیکھ رہے ہیں، اذان ہو رہی، ڈسٹرب، ہم لوگوں کو دلوں کو درد ہوتا ہے کہ ہمارا یہ فلم، ہمارا یہ ویڈیو ناغہ نہ ہو جائے۔ اذان ہو رہی ہے، مساجد میں ٹی وی چل رہی ہے، ماں اور بہنوں کے دل درد ہوتا ہے کہ ہمارا سیریل ناغہ ہو رہا ہے، ہم ساؤنڈ اور والیوم کم کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم کیسے مسلمانیت؟ یہاں حدیث کہہ رہی ہے اذان کا آواز سن کر برابر اذان کا جواب دے۔ بعض حدیث کے اندر یہ بھی ملتا ہے جو اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھاتا، اس کے کانوں میں شیش پگھلا کر کل قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ بہرحال اذان کی فضیلت یہ، اذان کا مقام یہ، اب اللہ اور اس کے رسول کا بلاؤ، یہی اللہ اکبر روزانہ اعلان ہو رہا ہے۔ ہم لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف قدم اٹھاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو بندہ اذان کی آواز سن کر اور وضو کر کے مسجد کی طرف قدم اٹھاتا، ہر قدم پر 10 نیکیاں اس کے نام اعمال پر لکھتے ہیں۔ جس بندے کا گھر مسجد سے دور ہوگا اتنے قدم زیادہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب زیادہ اس کے نام اعمال میں لکھتے ہیں۔ مسجد کی اہمیت، مسجد کا مقام، مسجد کا مرتبہ، آج یہ مسجد ہمارے نظروں میں کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن اللہ کے نظروں میں اس کا بڑا مقام ہے۔ اس کو بیتن کہا گیا، بیت اللہ کہا گیا، اور جو کعبہ ہے جس کو بیت اللہ آج ہم کہتے ہیں، وہی کعبہ کے، وہی مکہ کعبے کے یہ بیٹیاں ہیں، وہی کعبے کے جو ہے شاخیں۔ مساجد کا مقام اور مرتبہ آج ہمارے نظروں میں کوئی اوقات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ملائکہ دن و رات میں روزانہ نزول ہوتی ہے۔ ہم عبادت کر کے چلے جاتے ہیں، اللہ کے ملائکہ دن و رات میں ہر ہمیشہ مساجد میں اترتے ہیں۔ مساجد جو ہے اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ کوئی چیز ہے تو وہ بازار ہے۔ بازاریں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، مساجد اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین جگہیں جو ہے وہ مساجد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مساجد میں
کثرت سے جایا کرو۔ مساجد میں اس کا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے جو مومن ہے۔ حدیث کہتی ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو تو لوگوں کو حدیث کہتی ہے اس کو ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ آج کوئی مسجد میں ہمیشہ رہے تو ہم چور ہونے کی گواہی دیتے، جو مسجد میں زیادہ رہتا ہے تو ہم چور ہونے کی اور دغاباز کی گواہی دیتے ہیں، حالانکہ حدیث کہتی ہے جو بندہ مسجد میں کثرت کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے اس کو کہو کہ وہ ایماندار ہے، اس کی گواہی دو کہ ایماندار ہے۔ جو بندہ مسجد سے تعلقات رکھتا ہے اور گھر مسجد سے باہر گیا، کام و کاج کیا، تجارت کیا، پھر فوراً مسجد کی طرف آ جاتا ہے، ملائکہ اس سے خوش ہوتے۔ اگر وہ بندہ مسجد سے دور ہو جاتا ہے بیمار ہونے کے بعد، ملائکہ اس کی عیادت کرتے ہیں، ملائکہ اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، ملائکہ جو ہے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں عرض کرتے ہیں اللہ جو تیرے گھر میں تھا آج وہ بیمار ہے۔ بہرحال مساجد سے تعلقات رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرات صحابہ اکرام نے مساجد سے تعلقات رکھے۔ کل قیامت کے دن میدان حشر میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے جو مساجد کو آباد رکھتا ہے اور مساجد سے کثرت، مساجد میں جو ہم تعلقات، مساجد سے تعلقات رکھتا ہے، مساجد سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرماتے ہیں۔ مساجد ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح قیامت آنے پر دنیا ختم ہو جائے گی، مساجد بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن جب میدان حشر بھی قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا تمام مساجد کو کعبے کی زمین پر، مکے کی زمین پر جمع کر دو، اور کعبے کی زمین اور تمام دنیا کی مساجدوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کو جنت کا ایک مقام بنا دو۔ جنت کے اندر بھی یہ سرزمین، یہ مساجد نہیں جائیں گے، اور مساجد سے محبت کرنا، مساجد کی خدمت کرنا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے نے مساجد کے اندر مساجد کی ساتھ محبت کیا اور خدمت کیا، اس بندے کے جسم پر نار جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، جہنم کا دھواں تک اس کو چھو نہیں سکتا ہے۔ اور بتاؤں، مساجد سے تعلقات کو جوڑ لینا، مسجد سے نسبت کو جما لینا، مسجد سے محبت کرنا، کل قیامت کے دن ہمارا بال، ہمارا جسم بھی نار جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ مسجد نبوی میں ایک صاحب نے مسجد نبوی سے جو کنکریاں ہوتے ہیں وہ کنکریاں اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے، کنکریوں سے آواز آ رہی تھی، ارے صاحب ہم کو مسجد سے کیوں جدا کر رہے ہو؟ ہم سے مسجد سے تعلقات ہو گئی ہے، اور جب مسجد سے کنکریوں کی تعلقات ہو گئی اور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو مسجد سے باہر پھینکا نہ جائے، کل قیامت کے دن جس بندے سے مسجد سے تعلقات ہو جائے نار جہنم میں وہ کیسے جا سکتا ہے؟ مسجد سے محبت رکھے۔ آج حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آج ہمارے محلوں میں، آج ہمارے شہروں میں اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ کا شکر بجا لائیے۔ آج ہمارے یہاں مساجد پر کوئی پابندیاں نہیں ہیں، جا کر کے پوچھئے کہ جن پر پابندیاں لگے ہوئی ہیں، جن کے اذان پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، بہرحال مساجد کا ادب کرو، اذان کا ادب کرو، مساجد سے
تعلقات رکھو۔ مساجد اس لیے ہیں، یہ جو ہے ہر دین کے ایک پہچان ہوتی ہے، اسلام کی پہچان مساجد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اذان کی آواز سنتے مسجد کی طرف قدم اٹھاتے اور یہ دعا فرماتے، یا اللہ مجھے نور سے منور فرما، کیونکہ مساجد نور ہے، مساجد جو ہے نور دینے والے ہیں۔ ہم مسجد کی طرف میں جا رہا ہوں، میرا پورا جسم اور پورا دل مجھے نور سے منور فرما کہہ کر اللہ کے نبی کی دعا بھی تھی۔ ہم مسجد کی طرف آئے اور اللہ کے نبی یہاں تک کہ بتایا کہ مساجد میں جو بندہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 27 درجہ اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں لکھتے ہیں۔ مساجد دین کے قلعے ہیں، مساجد سے دین عام ہوتا ہے، اور مساجد کی حفاظت کرنے والا، مساجد کی خدمت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بڑا اجر و ثواب لکھتے ہیں۔ ایک مائی تھی، ایک بڑھیا تھی جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، ایک مرتبہ انتقال ہو گئی رات میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام کر رہے تھے اور حضرات صحابہ نے اس کا دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھا کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھیا غائب ہے، وہ بڑھیا مسجد نبوی میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ سے پوچھا، میرے پیارے صحابہ، وہ بڑھیا عورت، وہ مائی جو نسل حبشہ کی تھی، حبشہ تھی، کالی تھی، کلوٹی تھی، بدصورت تھی، اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں حضرات صحابہ کو وہ بڑھیا کہاں گئی؟ حضرات صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات میں انتقال ہو گئی، ہم لوگوں نے اس کا دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ارے مجھے جگا لیتے۔ اللہ کے نبی اس بڑھیا کی عظمت کو بتا رہے ہیں، حالانکہ وہ کالی اور کلوٹی تھی، بڑھیا تھی، ضعیف تھی، غریب تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ارے میرے پیارو چلو اس بڑھیا کی قبر کے پاس۔ اللہ کے نبی کو وہ حضرات صحابہ اکرام اس بڑھیا کے قبر کے پاس لے گئے۔ اللہ کے نبی نے وہاں کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ پڑھی اس کے قبر پر، بتایا کہ اس نے مسجد کی خدمت کی، اور اس کا مقام یہ ہوا اللہ کے نبی خود چل کر جاتے اور اس کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں قبر کے پاس جا کر، اور اسے ایک مسئلہ واضح ہو گیا، اور جس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا 40 دن گزر گئے قبر میں دفن کیے ہوئے، اور 40 دن سے پہلے جا کر اس کے قبر پر نماز جنازہ ادا کرنا واجب ہے۔ بہرحال مسجد کی خدمت کرنے سے اللہ کے نبی نے اس بڑھیا عورت کا مقام بتایا، اور میں کیا بتاؤں، اللہ کے نبی خود مسجد کی خدمت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بلغم جو ہوتا ہے وہ دیوار پر لگا ہوا تھا، حدیث کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی حضرات صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، اللہ کے نبی خود اٹھ کر جاتے ہیں، اس بلغم کو صاف کرتے ہیں، چاہتے آقا ہیں، حضرات صحابہ کو حکم کر سکتے تھے میرے صحابہ جائے کہ اس بلغم کو پاک کرو، صاف کرو، لیکن اللہ کے نبی نے حکم جاری نہیں کیا، خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جہاں بلغم لگا ہوا تھا جا کر کے صاف کرتے ہیں، اور وہاں مشک اور خوشبو لا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب سوچئے کہ اللہ کے نبی خود مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، کہ اب مسجد کی اہمیت کتنی بڑی اہمیت ہوگی۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جس نے مسجد کی خدمت کیا اس نے جنت کے اندر محل بنا لیا ہے۔ بہرحال مساجد جس طرح زمین والوں کو ستارے جیسے چمکتے ہیں، آسمان والے فرشتوں کو مساجد ستاروں کے مانند چمکتے ہیں۔ آج ایک مسجد ہندوستان کے جو ہے غیروں کے ہاتھ میں چلے گئی، اب مساجد جا رہے ہیں، ان پر قبضہ جمایا جا رہا ہے،
ہاؤس خانے میں ہاؤس شوکیش کے لیے کوئی جو ہے گلدستہ سیمنٹ کے اعتبار پر بنا کر کے رکھے اور وہاں پر شیو لنگم کا نام دے کر کے وہ بھی ہڑپ کیا جا رہا ہے۔ مسلمان پھر خاموش۔ مسلمانوں کی آج ہمارے اندر ایک عادت ہے، حدیث کہتی ہے جہاں ہمارا گھر جھونپڑی کا ہو، اللہ کا گھر جو ہے سیمنٹ اور ماربل کا ہونی چاہیے۔ ہمارا گھر نیچا ہو، اللہ کا گھر اعلیٰ ہونی چاہیے۔ آج یہ فکر نہیں، آج ہم لوگوں کو جو فکر ہے ہمارے گھروں کی فکر ہے۔ آج ہماری بیوی جو ہے ماربل نہیں لگایا، ٹائلس نہیں لگایا، وہ ناراض ہو جائے گی۔ اس کی محبت میں ہمارے گھروں کی تو ہم سجاوٹ کر رہے ہیں، کبھی اللہ کے گھر کی حفاظت ہم نے نہیں کیا۔ محلے کی مسجد ہے، میرے اوپر آپ پر ہر ایک پر ضروری ہے کہ مسجد کی اہمیت کو جانو اور مسجد کی حفاظت کرنا ہر ایک کی ضروری۔ تو لہذا محترم بزرگ اور دوستو، وقت ہو رہا ہے، باتیں بہت 3 عنوانات لے کر آیا تھا، وقت کی قلت کی وجہ سے آپ حضرات کے سامنے ان باتوں کو رکھ نہیں پا رہا ہوں کیونکہ نئے نئے عنوانات تھے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر میں یہی باتوں کا یہی تقریر کو یہاں سے آگے بڑھاؤں گا۔ بہرحال شروع میں جو کہا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے بلاؤ پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ جہاں کہیں پر بھی ہو، اذان کی آواز آئی تو مسجد کے طرف قدم اٹھاؤ۔ آج کے ماحول پر ضروری اور فرض عین ہے کہ مسجد کی حفاظت کی جائے۔ اور دوسرا، میں آپ حضرات کی خدمات میں کل جمعہ بتایا تھا، آپ حضرات کو جائے کہ لوگوں میں بتائے کہ جمعہ کی اہمیت کیا ہے۔ آج کا جمعہ یہ آپ کو یہ بتاتا ہوں، لوگوں کے اندر بتائے کہ اذان کا ادب کرنے پر اللہ تعالیٰ کیا مغفرت کرتا ہے۔ اذان کی آواز سن کر اس کے جواب دینے سے اللہ تعالیٰ ہماری شفاعت کر رہا ہے۔ اذان کی آواز پر اس کا ادب کرنے سے عذاب قبر کو ہٹا دیتا ہے۔ اذان کی آواز سننے سے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک آپ پر ضروری ہے کہ اس حدیث کو، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائے۔ نوازش ہوگی، یہی چند کلمات تھے آپ حضرات کے خدمات میں رکھا۔ بس دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔